بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو طالوت اور جالوت کی جنگ کے بارے میں بتائیں گے، تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ تابوت سکینہ کی واپسی طالوت کی حکمرانی کے لیے اللہ کا ایک نشان ہے، جو سمیع علیہ السلام کے ہاتھوں پر اس طرح ظاہر کیا گیا کہ ملائکۃ اللہ نے بنی اسرائیل کی آنکھوں دیکھتے اس کو لا کر طالوت کے سامنے پیش کر دیا۔ اس تمام واقعے کے بعد بنی اسرائیل کو انکار کرنے کا کوئی چارہ باقی نہ رہا اور حضرت سمیع کے الہامی فیصلے پر طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب طالوت نے یہ بنی اسرائیل میں اعلان کروا دیا کہ وہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ جب بنی اسرائیل طالوت کی سرگردی میں روانہ ہوئے تو بنی اسرائیل کا آزمائش کا ایک اور مرحلہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ طالوت نے سوچا کہ جنگ کا معاملہ بے حد نازک ہے اور اس میں بعض مرتبہ ایک شخص کی بزدلی یا منافقانہ حرکت پورے لشکر کو تباہ کر دیا کرتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کے اس گروہ کو جہاد سے پہلے آزما لیا جائے کہ کون شخص تعمیل حکم، ضبط نفس اور صداقت و اخلاص کا حامل ہے اور کس میں یہ اوصاف پائے نہیں جاتے، اور وہ بزدل اور کمزور ہے، اور ادائے فرض سے پہلے ہی ایسے عناصر کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے۔ چنانچہ جب یہ گروہ ایک ندی کے پار پہنچا تو طالوت نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص اس سے جی بھر کر پانی نہ پیے، لہٰذا وہ شخص اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ اللہ کی جماعت سے نکال دیا جائے گا، اور جو تعمیل ارشاد کرے گا وہ جماعت میں شامل رہے گا، البتہ سخت پیاس کی حالت میں گھونٹ بھر پانی پی کر حلق تر کر لینے کی اجازت ہے۔ سورہ بقرہ میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: جب طالوت لشکریوں کو لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو نہر کے پانی کے ذریعے آزمائے گا، بس جو شخص سیراب ہو کر پیے گا وہ میری جماعت میں نہ رہے گا، اور جو ایک چلو کے پانی کے سوا اس سے سیراب ہو کر پانی نہیں پیے گا وہ میری جماعت میں رہے گا۔ پھر تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے نہر کے اس پانی کو سیراب ہو کر پی لیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ نہر اردن پر پیش آیا۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ برا بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپس میں بات چیت کیا کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد اصحاب طالوت کے برابر ہے۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ جب لشکر ندی پار ہو گیا تو جن لوگوں نے خلاف ورزی کر کے پانی پی لیا تھا وہ کہنے لگے کہ ہم جالوت جیسے قوی ہیکل اور اس کی جماعت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن جن لوگوں نے ضبط نفس اور اطاعت امیر کا ثبوت دیا تھا انہوں نے بے خوف ہو کر یہ کہا کہ ہم ضرور دشمن کے مقابلہ کریں گے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو حکم الہی پر سچا ایمان رکھتے تھے ندی کے پار اترے تو ان لوگوں نے جنہوں نے طالوت کے حکم کی نافرمانی کی تھی کہا، ہم میں یہ طاقت نہیں کہ آج جالوت سے اور اس کی فوج سے مقابلہ کر سکیں، لیکن وہ لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ پکار اٹھے، تم دشمنوں کی کثرت اور اپنی قلت سے ہراساں کیوں ہوئے جاتے ہو؟ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر حکم الہی سے غالب آ گئیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور جب وہ مجاہدین جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل ہوئے تو کہنے لگے، اے پروردگار ہم کو صبر دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم پر ہم کو فتح و نصرت عطا فرما۔ پس اللہ کے حکم سے انہوں نے ان دشمنوں کو شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت عطا فرمائی، جو مناسب جان وہ سب کچھ سکھایا۔ بنی اسرائیل کے اس لشکر میں ایک نوجوان بھی تھا جو بظاہر کوئی نمایاں شخصیت نہیں رکھتا تھا اور نہ شجاعت و بہادری میں کوئی خاص شہرت کا مالک تھا۔ یہ داؤد علیہ السلام تھے۔ کہا جاتا ہے وہ اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور شرکت جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے تھے، بلکہ باپ کی جانب سے بھائیوں اور دوسرے اسرائیلیوں کے حالات کی تحقیق کے لیے بھیجے گئے تھے۔ مگر جب انہوں نے جالوت کے لشکر کو دیکھا اور اسرائیلیوں کے پس و پیش کو دیکھا تو ان سے رہا نہ کیا اور طالوت سے اجازت چاہی کہ جالوت کے جواب دینے کے لیے ان کو موقع دیا جائے۔ طالوت نے کہا، تم ابھی ناتجربہ کار لڑکے ہو، اس لیے اس عہد و عہد سے برا نہیں ہو سکتے۔ مگر حضرت داؤد علیہ السلام کا اصرار بڑھتا ہی رہا اور آخرکار طالوت کو اجازت دینی پڑی۔ داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور جالوت کو للکارا۔ جالوت نے ایک نوجوان کو مقابل پایا تو حقیر سمجھ کر کچھ توجہ نہ دی۔ داؤد علیہ السلام نے
फ़ौरन अपनी गुलैल निकाली और ताक कर पै दर पै 3 पत्थर उसके सर पर मारे और जालूत का सर पाश पाश कर दिया और आगे बढ़कर इसकी गर्दन काट डाली। जालूत के कत्ल के बाद जंग का पासा पलट गया और बनी इसराइल की जंग मगलूबा जारहाना हमले में तब्दील हो गई और तागूती ताकत को शिकस्त हुई। इस वाक़ये ने हज़रत दाऊद की शुजाअत का दोस्त और दुश्मन दोनों पर कलूब पर सक्का बिठा दिया और वो बेहद हरदिल अजीज़ हो गए और इनकी शख्सियत बहुत नुमायाँ और मुमताज़ नज़र आने लगी। इस वाक़ये के बाद तालूत ने अहद वफ़ा के पेश नज़र उसके साथ अपनी लड़की मिकाल की शादी कर दी और हुकूमत में भी हिस्सेदार बना लिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।